ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے۔ قیدی استوچار کی گونج، رجیم چینج آپریشن کی سرگوشیاں اور عمران خان کے اکیلے یا غیر اکیلے ہونے کے سوالات، سب کچھ حالت کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے حکمران، خواہ وہ فوجی ہیں یا سیاسی ہیں، دونوں کے دونوں زمینی حقائق سے بالکل ناواقف ہیں اور اپنے اقتدار کے نشے میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو پاکستان اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مفادات اور پاکستان کی سلامتی کے بجائے صرف اور صرف انہیں اپنے عہدوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اپنی حکومت جو کہ ناجائز ہے، جو کہ الیکشن چوری کی حکومت ہے، صرف اس کو دوام دینے پہ لگی ہوئی ہے۔ اور اس وقت بہت بڑی بڑی ڈیلز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر واشنگٹن اقتدار کے عالمی ایوانوں میں کی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ کو چند خبریں جو کہ زمینی حقائق پر مبنی ہیں، 3-4 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ نمبر 1 تو یہ کہ ہمارے حکمران تو اس وقت آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ اب باہر ہیں، اور اس وقت ایک خاتون پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک خاتون پہ 2 وزیر جو ہیں وہ آپس میں لتر و لتری ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ گئے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں۔ اور یہ کہاں ہوا؟ یہ اقوام متحدہ میں ہوا، اور ایک خاتون کی وجہ سے۔ اور اس خاتون کا کوئی قصور نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس خاتون کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ خاتون ایک پروفیشنل ہے اور پڑھی لکھی ہیں، اور ان کو ڈیلیگیشن کا حصہ بنایا گیا، ان کو ایک اسائنمنٹ دی گئی، انہوں نے اپنی اسائنمنٹ پوری کی اور وہ اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کے ساتھ نظر آئیں، اور وہ پرائم منسٹر کے ساتھ گئیں امریکہ، اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان کی خدمات حاصل کی گئیں، انہوں نے اپنی سروسز دیں، پروفیشنل سروسز۔ اور اس کے بعد اب یہ وزیر جو ہیں، 2 وزیر آپس میں ہی لڑ بھڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بتا دوں میں آپ کو کہ دونوں وزیر ہی بڑے عرصے سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور دونوں وزیر خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں جناب جنرل صاحب کی، اور یہ پہلے بھی جنرل صاحب کی خوشنودی حاصل کرتے رہے، ماضی کے جرنیلوں کی بھی اور موجودہ جنرل کی بھی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ان کا کوئی مطمع نظر نہیں ہے۔ بوٹ پالش کی ہر وقت ہر جگہ انتہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ یعنی کہ نیو یارک میں بھی جو پالش ہے وہ ختم ہو گئی۔ کل ہمارے جناب وزیر اعظم فارم 47 کی جعلی سرکار شہباز شریف صاحب نے تقریر کی اقوام متحدہ میں، اور وہاں پہ بھی وہ بجائے اس کے کہ قومی معاملات پہ، انٹرنیشنل معاملات میں پاکستان کا موقف پیش کرتے، پاکستان کی نمائندگی کرتے، وہ وہاں بھی بوٹ پالش کرتے رہے۔ اور انہوں نے بھی جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیا اور انہیں کہا کہ یہ پاک بھارت جنگ کے فاتح ہیں اور بڑے بہادر جرنیل ہیں۔ تو بھائی جان، سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہمارے جوانوں نے کیا، ہمارے افسروں نے کیا، ہمارے فضائیہ کے پائلٹس نے کیا، تو جنگ تو انہوں نے لڑی، خراج تحسین پیش کرنا تھا تو ان کو کرتے، ادارے کو کرتے، ان شہیدوں کو کرتے، غازیوں کو کرتے جو اس حالیہ لڑائی میں جو ہے وہ اس جنگ کا ایندھن بنے اور اپنی جانیں قربان کی۔ آپ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، اور آپ نے جنرل صاحب کا تذکرہ کر کے ان کی خوشنودی حاصل کی۔ دوسری جانب اسی طریقے سے ایئر چیف کا نام لے کے شکریہ ادا کیا، تو یہ ناز کے خلاف ہے کہ آپ اس طریقے سے کوئی حرکتیں کریں۔ آپ نے ایک ادارے کی ایک مجموعی کلیکٹیو جو ہے جو وکٹری تھی اس کو لیتے، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو انگلی سے پکڑ کر انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملوا دیا، اور اسی پہ وہ بہت خوش ہیں، اور ادھر بھی یہ حرکتیں کرتے رہے، اور اسی لیے یہ ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں۔ خفیہ ایجنڈا چل رہا ہے اسرائیل پہ، ان کا خفیہ ایجنڈا چل رہا ہے، خفیہ ڈیلنگ چل رہی ہے، خفیہ معاملات چل رہے ہیں، خفیہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ افغانستان میں ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی ان کا ہڈن ایجنڈا ہے۔ اور افغانستان کے بارے میں بتا دوں کہ ایک نئی شروعات، نئی جنگ چھیڑنے کا ان کا ارادہ ہے۔ رات ہماری کچھ ڈپلومیٹ سے بات ہوئی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر یہ جو کچھ اس وقت موجودہ رجیم کرنا چاہ رہی ہے، پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے، اور اگر یہ پاکستانی حکمرانوں نے ایسا کیا اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی انٹیلیجنسیا اور پاکستان کے ادارے اس پہ خاموش رہے، تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، اور پاکستان خدا نخواستہ یہ کھنڈر بنا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں، جیسے انہوں نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا اور ایک ہستی بستی جمہوری حکومت کو
इन्होंने घर भेजा, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा और उनको बरतरफ किया। और हालांकि वो इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन होता, इलेक्शन के नतीजे में वो सब कुछ हो सकता था, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने आप को मगरिब का गुलाम साबित करने के लिए, ताबेदार साबित करने के लिए ये सब कुछ किया, और जिसके असरात हम आज तक भुगत रहे हैं। 3.5 साल हो गए, पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। वैसे ही रजीम चेंज ऑपरेशन ये अब अफगानिस्तान में करना चाहते हैं। अफगान तालिबान की जो इस वक्त हुकूमत है काबुल में, ये उसका तख्ता उलटना चाहते हैं, और ये हमें इंतहाई जिम्मेदार ज़राए ने ये बात बताई है, और जो कि डिप्लोमेट्स हैं वो कहते हैं कि अगर इस लड़ाई का हिस्सा बन गए तो पाकिस्तान की हालत आप देख भी नहीं सकेंगे, क्योंकि इस पराई लड़ाई में ये एक ऐसी अनवांटेड यानी कि गैर ज़रूरी लड़ाई। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। कैदी असरचार का जिक्र सोशल मीडिया और आवाम हलकों में मौज़े बहस बना हुआ है। बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि यह महज एक अदालती या सियासी अलामत नहीं, बल्कि एक नए ऑपरेशन या रजीम चेंज की तरफ इशारा है। अवामी बयानिया यह सवाल उठा रहा है कि क्या तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही है। माजी में पाकिस्तान ने कई मरतबा ऐसे हालात देखे हैं जहां एक लीडर को हटाकर दूसरा निज़ाम लाया गया। अब सवाल ये है कि अगर ये कैदी असोचार दरअसल इमरान खान की जानिब इशारा है, तो क्या इनके खिलाफ एक और बाकायदा रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नाक़दीन का कहना है कि इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने की हर कोशिश उल्टी पड़ती है और अवामी हिमायत मजीद बढ़ जाती है। दिलचस्प पहलू ये है कि इमरान खान को अब अकेला करार देना मुश्किल होता जा रहा है। अगरचे वो कानूनी और सियासी मुश्किलात में गहरे हैं, लेकिन अवामी सतह पर इनके साथ एक मजबूत जज्बाती जुर्रत मौजूद है। बड़े शहरों से लेकर छोटे देहात तक इनके हक में नारे और आवाज़ें सुनाई देती है। इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के हालात को एक बारीक बेनी से देखा जा रहा है। आलमी ताकतें जानना चाहती है कि अगर इमरान खान को मज़ीद दबाया गया तो क्या अवामी रद्द-ए-अमल कंट्रोल से बाहर जा सकता है। बाज़ तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा हालात किसी बड़े सियासी बहरान को जन्म दे सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम आज ये सवाल पूछ रही है कि क्या एक बार फिर फैसला इनके वोट से ज़्यादा किसी और ताकत के हाथ में है, या इस बार तारीख का दहारा बदलने वाला है। कैदी असरचार महज एक नंबर नहीं रहा, एक अलामत बन चुका है, जदोजहद और मुज़ाहमत की अलामत। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सियासी बसात किस रुख पर चलती है, और क्या इमरान खान वाकई अकेले हैं या इनके पीछे पूरी कौम खड़ी है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया।